اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي، پس میں، قریبٌ، میں بہت قریب ہوں۔ آپ کہہ دیجئے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اپنے بندوں کے۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ دعوت پکار، دعوت الداعی، دعوت پکار، داعی پکارنے والے کی پکار، دعوت الداعی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ پکارے، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ پکارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، پس ان کو چاہیے، مطلب میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات دل سے قبول کریں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان لائیں، حقیقی ایمان لائیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں پیغمبر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، اے نبی، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے میرے بارے میں جو پوچھتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، اور میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اور میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا ہے؟ ہم جب دعا کرتے ہیں تو کیا ساری دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ سنتا ہے ان کو، دعاؤں کو، اس کا جواب دیتا ہے؟ کہیں میں نے سنا تھا کسی عالم دین سے کہ اگر جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس دنیا میں، تو وہ اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، اس میں کوئی عافیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس دعا کے قبول نہ ہونے کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس بندے کو دیتے ہیں۔ تو جب آخرت میں وہ بندہ اس دعا کے قبول نہ ہونے کا ریوارڈ دیکھے گا آخرت میں، تو وہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش اس دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ایسی مجھے ایک یاد آ گئی بات، میں نے سنی تھی کسی عالم دین سے، تو میں نے یہاں کوٹ کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں اور میں لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، لیکن اس میں کنڈیشنز لگا دی انہوں نے آخری دو پورشنز میں، جو دو کنڈیشنز لگائی ہیں کہ میں سنتا ہوں، میں دعا کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے میری بات دل سے قبول کریں۔ مطلب اٹس اے بائی لیٹرل کانٹریکٹ، یونی لیٹرل نہیں ہے، اٹس اے ٹو وے تھنگ بیسیکلی۔ بائی لیٹرل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا حکم مانو اور مجھ پہ ایمان لاؤ، میں تمہاری بات سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا، اور میری بات دل سے قبول کرو اور مجھ پہ ایمان لاؤ، یہی سیدھے راستے کی طرف، یہ سڑک سیدھے راستے کی طرف تمہیں لے جائے گی، ان دو کنڈیشنز کی صورت میں۔ تو بیسیکلی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اور کچھ قبول ہو بھی جاتی ہوں گی، ہوتی بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں اپنے اوپر خود تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے ہیں مستقل طور پہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ کیا ہماری کمائی حلال ہے؟ کیا ہماری عبادات صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں؟ کیا وہ عبادات کے روحانی تقاضے جو عبادات ڈیمانڈ کرتی ہیں، کیا وہ ہم پورے کر رہے ہیں، یا صرف رسم و رواج کی حد تک عبادات کر رہے ہیں؟
کیا واٹس گوئنگ رانگ، واٹ از گوئنگ رانگ ود اس. تھوڑا سا ہم اس کو سیلف اسسمنٹ کریں نا، اپنی سیلف ریویو کریں ان آیات کی روشنی میں، ان آیت کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت قریب ہوں. سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو بیسیکلی وہ کیسے قریب ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو اس کی جو تفصیلات ہیں اور جو علماء کی ریسرچ ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ قریب ہے. جو میں سمجھ پا رہا ہوں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اور اس روح کا تقاضا ہے جو جیسے جیسے انسان اپنی اس روح کو ڈیولپ کرتا چلا جائے گا جسمانی وجود کے اوپر، اس روح کو ڈومینیٹ کرتا چلا جائے گا جسمانی وجود کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے وہ قریب تر ہوتا جائے گا. اور وائس ورثہ بھی یہ ہے کہ اب جسمانی ضروریات اور مٹیریلزم اور مادی اسباب کو، جس طرح سے مادی اسباب کو ڈومینیٹ کرتا چلا جائے گا اپنی روحانی ڈومین پہ، تو اس طرح وہ دنیا سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اور اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک سائنس ہے جو میرے ان آیت کو دیکھ کے میرے ذہن میں آئی ہے. واللہ عالم. تو بیسیکلی یہ ہے اس میں کہ ہمیں اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو دعا سنتا ہوں، میں تو دعا کا جواب دیتا ہوں، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، کہ بندے میری بات قبول کریں دل سے اور ایمان لائیں. لیؤمنوا بہ، ایمان لانا بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایمان لانا، مسلمان ہونا ایک الگ بات ہے، اور ایمان لانا دل سے یہ ایک الگ چیز ہے. ہم لیگلی تو ہم سب مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. اسی طرح سورہ محمد میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہارے ثابت قدم کر دے گا، تمہیں ثابت قدم کر دے گا، تمہارے قدم جما دے گا. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. اللہ کے دین کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جو 114 صورتیں اتاری ہیں، جو قرآن نازل کیا ہے 30 پاروں میں، اس کو سمجھو گے، اس پہ عمل کرو گے، وہ اپنے گھر والوں پہ امپلیمنٹ کرو گے، اور پھر باہر اس کا میسج پہنچاؤ گے سائملٹینیسلی، ساتھ ساتھ باہر لوگوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی وہ میسج پہنچاؤ گے. اقامت دین کی خاطر جدوجہد کرو گے، اپنا رول ادا کریں گے اقامت دین کی خاطر. اس پورے نظام کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اپنا رول ہم ادا کریں. یہ ہماری ڈیوٹیز میں سے ہے، یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد اس طرح سے ہوگی کہ اس کے دین کو نافذ کیا جائے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جو ہمیں طاقت دی ہے. وہ طاقت کتنی ہمیں دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر تو ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں. کیوں؟ دینی تعلیم اور دینی کیریئر میں تو ہم بہت طاقتور ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں ہم نے لی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سرٹیفکیشنز ہم نے کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں ہم، باہر کے ملکوں میں بھی اور پاکستان اپنے ملک میں بھی. تو اس دینی ڈومین میں تو ہم بہت طاقتور ہیں. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دینی اس میں جو ہے وہ ہم بہت کمزور ہیں؟ ہم انگریزی سیکھتے ہیں، کیا ہم عربی اتنی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو بغیر ٹرانسلیشن پڑھے ہوئے؟ ہم اتنے کمزور ہیں کہ انگریزی اور دوسری زبانیں ہم بہت کوشش سے سیکھتے ہیں کہ بھئی کیریئر بنانا ہے، یہ سب کرنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی زبان ہم نہیں سیکھ سکتے؟ قرآن کی زبان ہم نہیں سیکھ سکتے؟ ہم اتنے کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے؟ پوچھ ہوگی اس کی قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں تھی، صرف اللہ کے کاموں میں ہی کمزوری کیوں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنی استطاعت دی ہوئی ہے، کتنی طاقت دی ہوئی ہے. اس کے حساب سے پوچھ ہوگی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی.
کہ کیا کیا میرے دین کے لیے تم نے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو بیسک چیزیں ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کی مدد کرو گے تو تمہارے قدم جما دے گا. ایک حدیث میں یاد آ گئی مجھے اس وقت، ایک حدیث میں سن رہا تھا کہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ، آپ مجھے بہت بریفلی بتا دیں کہ میں کیسے صحیح مومن بنوں، اور صحیح اسلام کا جو پراپر میسج ہے، اور بالکل بریف ورڈز میں کیا ہونا چاہیے، کیا میں کروں بالکل جو میں صحیح مومن بن جاؤں اور اسلام کے راستے پہ صحیح طریقے سے چلنے لگوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کہو کہ تمہارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. دیٹس اٹ، ویری بریف میسج. کہو کہ تمہارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر ثابت قدم رہو. ہر چیز میں اللہ آپ کا رب ہے. جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. راضی برضائے رب جو ہو رہی ہے وہ رزلٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. آپ کے ہاتھ میں تو دعا کرنا ہے، ایفرٹس کرنا ہے. رزلٹس تو آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں رزلٹس. وہ ایفرٹس کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہی آتا ہے. اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے اس سے، اللہ تعالیٰ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ ایفرٹس کرنے کی بھی. تو ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی بنانا ہے دنیا کے ہر شعبے میں. صرف مسجد میں نہیں، صرف حج کے دوران نہیں، صرف رمضان میں نہیں، صرف زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں. دنیا کے ہر شعبے میں، ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو انوالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر کام کی انوالومنٹ، ہر دنیاوی کام میں، دینی کام میں، ہر کام کی انوالومنٹ میں اس کو انوالو کرنا ہے. ہر کام میں اس کو انوالو کرنا ہے. اس سے دعا کرنی ہے اللہ کہ میرا کام اچھی طرح سے ہو جائے. اگر وہ آپ نہیں چاہیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. اس کو ہر طرح سے انوالو کرنا ہے. دس از دین، بیسکلی دی وے آف لائف. اٹ از ناٹ، یہ صرف مسجد کی باؤنڈریز تک کنفائنڈ نہیں ہے. تو یہ میرا کچھ ویوز تھے آج کی اس پہ ٹاپک پہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں، اپنی فیملیز میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے میسج کو آگے تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.